اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک اسپشٹ رجسٹر میں درج ہے. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا سنگھاسن یعنی عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہاری پریکشا لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کرم کرنے والا ہے. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو انکار کرنے والے ترنت بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے. لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور اگر ہم ایک وشیش اودھی تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس دن اس سزا کا سمے آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز انہیں آ گھیرے گی جس کی وہ ہنسی اڑا رہے ہیں. لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی دیالوتا سے نوازنے کے بعد پھر اس سے ونچت کر دیتے ہیں تو وہ نراش ہوتا ہے اور اکرتجتا دکھانے لگتا ہے. لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری انشٹتا دور ہو گئی. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. اس دوش سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے اور نیک کام کرنے والے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے معافی بھی ہے اور بڑا بدلہ بھی. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری اور پرکاشنا دوارا بھیجی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس ویکتی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے پوجیہ ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اگر تم انہیں پوجیہ سمجھنے میں سچے ہو، اب اگر وہ تمہارے پوجیہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے گیان سے اوترت ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی واستوک پوجیہ نہیں ہے. پھر کیا تم اس ستیہ بات کے آگے سر جھکاتے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی شوبھا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مگر آخرت یعنی پرلوک میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا ماتر متھیا ہے. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. پھر بھلا وہ ویکتی جو اپنے رب کی اور سے ایک سپشٹ گواہی رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پالن کرتا کی اور سے اس گواہی کے سمرتھن میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالوتا کے روپ میں آئی ہوئی بھی موجود تھی. کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسان کے گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. اتہ اے پیغمبر، تم اس چیز کی اور سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ ستیہ ہے تمہارے رب کی اور سے، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے لائے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، اللہ کی فٹکار ہے ظالموں پر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ان ظالموں پر جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے مارگ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وہ دھرتی میں اللہ کو ووش کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہری یاتنا دی جائے گی. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ سوئم ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. طے ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنت کے لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی شکشا نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ایسی ہی استھتی تھی جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو اسپشٹ روپ سے خبردار کرتا ہوں، لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہیں تو مجھے آشنکا ہے کہ تم پر ایک دن دردناک عذاب آئے گا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس وہ لوگ جو ہمارے یہاں سب سے نیچ تھے بنا سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چلنے لگے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اس نے کہا اے قوم کے بھائیو تنک سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ گواہی پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی وشیش دیالوتا بھی پردان کی مگر وہ تم کو دکھائی نہ دی تو آخر ہمارے پاس کیا سادھن ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپکا دیں۔ وقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ اور اے قوم کے بھائیو میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا پارشرمک تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ خود ہی اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون۔ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں پروکش یعنی غیب کا جان رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں اپیکشا یعنی نفرت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے جی کا حال اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح
تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اب اگر میں تمہارا کچھ ہت بھی چاہوں تو میرا ہت چاہنا تمہیں کوئی لابھ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ویکتی نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اپرادھ کی ذمہ داری ہے، اور جو اپرادھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ نوح پر پرکاشنا یعنی وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں کا غم کھانا چھوڑو۔ اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ اور ہماری نگرانی میں ہماری پرکاشنا کے مطابق ایک ناؤ بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ واصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ نوح ناؤ بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کی ہنسی اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ جلد ہی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے اپمانت کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا آدیش آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر پرکار کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ناؤ میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا क्षमाशील اور दयावान ہے۔ تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ناؤ ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک لہر پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ادھرمیوں کے ساتھ نہ رہ۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔
اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے آدیش سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر دیا کرے۔ اتنے میں ایک لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آدیش ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ اتیو پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، ناؤ جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور سب سے اچھا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ جواب میں کہا گیا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کرم ہے، اتہ مجھ سے اس بات کی پرارتھنا نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے ترنت نویدن کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے گیان نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ آدیش ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری اور سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ سمے تک زندگی کا سامان پردان کریں گے، پھر انہیں ہماری اور سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے نبی یہ پروکش کی خبریں ہیں جن کی پرکاشنا یعنی وحی ہم تمہاری اور کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، اتہ صبر سے کام لو، انتم پرینام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہے۔ إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور عاد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے صرف جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے قوم کے بھائیو اس کام پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا پارشرمک تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم بدھی سے تنک کام نہیں لیتے؟ يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو،
پھر اس کی اور پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری ورتمان شکتی میں اور زیادہ شکتی کی ابھیوردھی کرے گا۔ اپرادھی بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی کھلی گواہی لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے اشٹ پوجیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے پوجیوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے ایشورتو میں ساجھیدار بنا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ تم سب کے سب مل کر میرے وردھ اپنی کرنی میں کمی نہ کرو اور مجھے تنک بھی مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے مارگ پر ہے۔ إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو سندیش دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ نسندیہ میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ پھر جب آدیش آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے مکت کیا اور ایک بھاری عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیتوں سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسول کی بات نہ مانی اور ہر بڑے اتیاچاری ستیہ کے دشمن کے پیچھے چلتے رہے۔ واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، اتہ تم اس سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے بیچ ایسا ویکتی تھا جس سے بڑی امیدیں لگی تھیں۔ کیا تو ہمیں ان دیوتاؤں کی پوجا سے روکنا چاہتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس پتھ کی اور ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو بھاری سندیہ ہے جس نے ہمیں دووِدھا میں ڈال رکھا ہے۔ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا، اے قوم کے بھائیو، تم نے کچھ اس بات پر بھی وچار کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک کھلی گواہی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی دیالوتا سے بھی مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی اوگیا کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ گھاٹے میں ڈال دو۔ يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ اور اے میری قوم کے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تنک بھی نہ چھیڑنا، نہیں تو کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو ساودھان کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی اودھی ہے جو جھوٹی صدھ نہ ہوگی۔ لما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو سرکشت رکھا۔ نسندیہ تیرا رب ہی واستو میں شکتیمان اور پربھتوشالی ہے۔ أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک زوردار دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح اچیت اور نشکریہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ کہ مانو وہ وہاں ابھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کے پاس انکار کی نیتی اپنائی، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے شبھ سوچنا لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے ستکار کے لیے لے آیا۔ لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی اور سے شک میں پڑ گیا اور دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی اور سے بھیجے گئے ہیں۔ امرأته قائمة
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابراہیم کی پتنی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وہ بولی، ہائے میرا ابھاگیہ، کیا اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے پتی بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتوں نے کہا، اللہ کے آدیش پر آشچर्य کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی دیالوتا اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ اتنت پرشنسنیہ اور بڑا گورو والا ہے. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور سنتان کی شبھ سوچنا سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے لوط کی قوم کے وشے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. واستو میں ابراہیم بڑا سہنشیل اور کومل ہردے آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا آدیش ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے قابو ہو کر اس کے گھر کی اور دوڑ پڑے. پہلے وہ ایسے ہی برے کرموں کے عادی تھے. لوط نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پوتر ہیں، اور اللہ کا ڈر رکھو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے اپمانت نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا، مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس اتنی شکتی ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس
تو کچھ رات رہے اپنے لوگوں اور پریوار کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی ویکتی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری پتنی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ بیتنے والا ہے جو ان لوگوں پر بیتنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت نیت ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا سمے آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں چنہت تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور اے قوم کے بھائیو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو۔ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اور جیسا بھی ہو میں تمہارے اوپر کوئی نیوکت رکھوالا نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سبھی پوجیوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی اچھا کے انوسار کچھ اپبھوگ کا ادھیکار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک ادار اور سچا آدمی رہ گیا ہے۔ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا بھائیو، تم سوئم ہی سوچو کہ اگر میں اپنے پالنہار کی اور سے ایک کھلی گمراہی یعنی اسپشٹ پرماण پر تھا، اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے اچھی روزی بھی پردان کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کو خود میں کروں۔ میں تو سدھار کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طرح اللہ کے یوگدان پر نربھر کرتا ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد۔ اور اے قوم کے بھائیو، میرے ورد تمہاری ہٹھ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی اور پلٹ آؤ، بے شک میرا رب دیابان ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے پرانی یعنی مخلوق سے پریم کرتا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ ایک شکتیہین آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا پتھراؤ کر کے تجھے مار ڈالتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو ڈر رکھا اور اللہ کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ باٹ دیکھ رہا ہوں۔ لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں اچیت اور نشکریہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ مانو وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور نیوکتی کے اسپشٹ پرمانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے راجیہ کے سرداروں کی اور بھیجا۔ لا فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد۔ مگر انہوں نے فرعون کے آدیش کا پالن کیا، حالانکہ فرعون کا آدیش ستیتا پر آدھارت نہ تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور نیترتو میں انہیں نرک کی اور لے جائے گا۔ کیسا برا گھاٹ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ اتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ کیسا برا بدلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد۔
یہ کچھ بستیوں کا وृत्तांत ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب اللہ کا آدیش آ گیا تو ان کے وہ پوجیہ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے بربادی کے سوا انہیں کچھ لابھ نہ پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، واستو میں اس کی پکڑ بڑی ہی کڑی اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ واستوکتا یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس ویکتی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس دن ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ ولمب نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے نشچت ہے۔ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ جب وہ سمے آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی انگیا سے کچھ نویدن کرے، پھر کچھ لوگ اس دن ابھاگے ہوں گے اور کچھ سوبھاگیشالی۔ أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق۔ جو ابھاگے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی تیزی سے وہ ہانفیں گے اور پھنکار ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرے رب کو پورا ادھیکار پراپت ہے، جو چاہے کرے۔ أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ۔ رہے وہ لوگ جو سوبھاگیشالی نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسا اپکار ان کو ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ فَتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اتہ اے نبی، تو ان پوجیوں کی اور سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بنا اس کے کہ اس میں کچھ کٹوتی ہو۔ لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے وشے میں بھی وبھید کیا گیا تھا،
جس طرح آج اس کتاب کے وشے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی اور سے ایک بات پہلے ہی نشچت نہ کر دی گئی ہوتی تو ان وبھید کرنے والوں کے بیچ کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واستوکتا ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے شک اور دویدھا میں پڑے ہوئے ہیں۔ إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير۔ اور یہ بھی واستوکتا ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے کرموں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں کی خبر رکھتا ہے۔ استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ اتح اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو انکار اور ودروہ سے ایمان اور آگیا پالن کی اور پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھے مارگ پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں آدیش دیا گیا ہے، اور بندگی کی سیما کا النگھن نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ ان ظالموں کی اور تنک بھی جھکنا نہیں تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں ایسا کوئی متر اور سنرکشک نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات بیتنے پر، واستو میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين۔ اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی اکارت نہیں کرتا۔ لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے بھلائی والے موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں بہتایت کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ اپرادھی بن کر رہے۔ ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو اکارن تباہ کر دے حالانکہ ان کے نواسی سدھارک ہوں۔ لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ وبھن طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے۔ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور پتھ بھرشٹتاؤں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی دیالوتا ہے۔ اسی چناؤ اور ادھیکار کی سوتنترتا اور پریکشا کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ
جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ اور اے نبی، یہ پیغمبروں کی کتھائیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دوارا ہم تمہارے دل کو سدھڑ کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو واستوکتا کا گیان ملا اور ایمان لانے والوں کو اپدیش اور جاگرتی پراپت ہوئی۔ قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون۔ پرینام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں۔ للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے ادھیکار میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اتہ اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا ابھیپرائے اسپشٹ روپ سے بیان کرتی ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی بھاشا میں تاکہ تم عرب والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری اور پرکاشنا کر کے اتم شیلی میں گھٹنائیں اور تتھیہ تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ اس سمے کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، نہیں تو وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے۔ واستوکتا یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا پالنہار تجھے اپنے کام کے لیے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور یعقوب کے لوگوں پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب سروگی اور تتودرشی ہے۔ قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ واستوکتا یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی کتھا میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پریہ ہیں
حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ چلو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا دھیان کیول تمہاری اور ہی ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ لقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کا قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ اس پرستاو پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے ہتیشی ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چغ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی رکشا کو موجود ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اس طرح ضد کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کی اور پرکاشنا کی کہ ایک سمے آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے کرم کے پریناموں سے بے خبر ہیں۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا وشواس نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور خوب اچھی طرح صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی بھرنے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو سوداگری کا مال سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا گیان تھا۔ اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔
آخرکار انہوں نے تھوڑے سے مولیہ پر کچھ درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کی امید نہ رکھتے تھے۔ قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ مصر کے جس ویکتی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، اسمبھو نہیں کہ یہ ہمارے لیے لابھ دائک سدھ ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس بھو بھاگ میں قدم جمانے کی راہ نکالی اور اسے معاملے کی سمجھ کی شکشا دینے کا پربندھ کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے نرنے شکتی اور گیان پردان کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے کو بند کر کے بولی آجا۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھا درجہ پردان کیا اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی سفل نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وہ اس کی اور بڑھی اور یوسف بھی اس کی اور بڑھتا اگر اپنے رب کا پرمان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، واستو میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازوں کی اور بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس ویکتی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت یاتنا دی جائے؟ هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے گھرانے میں سے ایک ویکتی نے انومان کی گواہی پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا۔ إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب پتی نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واستو میں بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ یوسف اس معاملے کو جانے دے اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی واستو میں خطا کار تھی۔
قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ پرمکھ ادھیکاری عزیز کی پتنی اپنے نو یوک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہماری درشٹی میں تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے جو ان کی یہ مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس سجائی اور ستکار میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر ٹھیک اس سمے جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور سہسا پکار اٹھیں، اللہ کی پناہ، یہ ویکتی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ پرمکھ ادھیکاری کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ ویکتی جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت رسوا اور اپمانت ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے پسند ہے اس کی اپیکشا کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ ٹالا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ فجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا سویکار کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے آچار ویوہار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ جیل میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پکشی ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر یعنی سوپن پھل بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان گیان کی چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے پردان کی ہیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، واتبعت ملة آبائي
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اپنے پوروجوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اپنایا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائیں۔ واستو میں یہ اللہ کا ادار انوگرہ ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر زیادہ تر لوگ کرتجتا نہیں دکھاتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے کاراگار کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے وبھن رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جسے سب پر پربھتو پراپت ہے۔ تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اسے چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ شاسن کی ستا اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا آدیش ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھی جیون پرنالی ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے کاراگار کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی مصر کے سمراٹ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پکشی اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ پھر ان میں سے جس کے سمبندھ میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی مصر کے سمراٹ سے میری چرچا کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ایسا ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی مصر کے بادشاہ سے اس کی چرچا کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی ورش جیل میں پڑا رہا۔ الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا ارتھ سمجھتے ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ لوگوں نے کہا، یہ تو الجھن بھرے خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا ارتھ نہیں جانتے۔ قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو ویکتی بچ گیا تھا اور اسے ایک لمبے سمے کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ سب لوگوں کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، مجھے تنک جیل میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اس نے جا کر کہا، یوسف
اے سچائی کے پتلے، مجھے اس خواب کا ارتھ بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ لَتَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ۔ یوسف نے کہا 7 سال تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس بیچ جو فصل تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر 7 سال بہت کٹھن آئیں گے، اس اودھی میں وہ سب غلہ یعنی اناج کھا لیا جائے گا جو کچھ تم اس سمے کے لیے اکٹھا کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے سرکشت کر رکھا ہو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اس کے بعد پھر ایک ورش ایسا آئے گا جس میں رحمت کی بارش سے لوگوں کی فریاد سن لی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا دودت یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے پریچت ہی ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا انوبھو ہے اس سمے کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں برائی کی جھلک تک نہ پائی۔ پرمکھ ادھیکاری کی بیوی بول اٹھی اب ستیہ کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا اس سے میرا ادیشیہ یہ تھا کہ پرمکھ ادھیکاری یہ جان لے کہ میں نے چھپ کر اس کے ساتھ وشواس گھات نہیں کیا تھا، اور یہ کہ جو وشواس گھات کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ سفلتا کی راہ پر نہیں لگاتا۔